بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ عید الفطر 2020، شارجہ کے حکمران نے 108 قیدیوں کو معاف کر دیا۔ ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی سپریم کونسل کے ممبر اور شارجہ کے حکمران نے عید الفطر کے موقع پر امارات اسلامیہ میں مختلف شہریوں کے 108 قیدیوں کو اچھے طرز العمل کے لیے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شارجہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سیف الزارع الشمسی نے قیدیوں کے بارے میں انسانی ہمدردی کے لیے حکمران شارجہ کا شکریہ ادا کیا اور امید کی کہ معافی انہیں اچھے شہری بننے کی ترغیب دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ معافی عظمت کی خواہش کے دائرۂ کار میں آتی ہے تاکہ وہ قیدیوں کو زندگی کا ایک آسان نیا باب شروع کرنے، ان کے اہل خانہ میں خوشی اور استحکام لانے اور معاشرے میں ان کی بحالی میں مدد فراہم کر سکے۔ ابوظہبی میں ہوٹل دوبارہ کھولنے کی تیاری۔ محکمہ ثقافت و سیاحت ابوظہبی میں ہوٹلوں کے ساتھ اسٹیشنوں، ریسٹوراں، لانچز، بارز، ساحل، تالاب اور جھیلوں کو دوبارہ کھولنے کی منظوری کی تیاری کے لیے تفصیلی ہدایات شیئر کی۔ صحت اور حفاظت کے احتیاطی اقدامات کی وجہ سے بند ہونے کے بعد کووڈ-19 وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے لگائی گئی پابندی کے بعد ہوٹل اب ڈی سی ٹی ابوظہبی سے منظوری ملتے ہی اپنے ہوٹل دوبارہ کھول سکتے ہیں اور تجارت دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ منظوری حاصل کرنے کے لیے ہوٹلوں کو وہ تمام اقدامات مکمل کرنا ہوں گے جو دستاویز میں بیان کیے گئے ہیں، جسے ڈی سی ٹی ابوظہبی نے مرتب کیا ہے۔ ہدایات میں تیاری کی یقین دہانی کی ضروریات کی تفصیلات موجود ہیں، جس میں عام پیمائشی معاشرتی دوری کے قواعد، ہجوم پر قابو پانے کے اقدامات اور ملازمین کو واپس لوٹنے کے لیے قوانین شامل ہیں تاکہ محفوظ طریقے سے تجارت دوبارہ شروع کی جا سکے۔ کچھ عمومی قواعد میں دکانوں کے لیے پابند آپریٹنگ اوقات شامل ہیں جو صرف صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں۔ اضافی قواعد میں مستقل بنیادوں پر سہولیات کی نسبندی بندی، سہولت کے داخلی راستے پر ہینڈ سینیٹائزر کی فراہمی، واضح اور علیحدہ داخلی اور خارجی راستوں کی وضاحت اور تھرمل کیمروں کی تنصیب شامل ہے جو قومی ہنگامی بحران کے ساتھ مربوط ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 781 نئے کیسز، ایک موت کی بھی اطلاع ملی۔ نئے کیسز کے بعد کورونا سے متاثرہ افراد کی گنتی 29,485 ہو گئی۔ مزید 561 افراد صحت یاب۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 781 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 29,188 ہو گئی۔ کورونا کے تمام نئے مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 561 مریض صحت یاب ہو گئے۔ امارات میں اب تک کورونا کے 15,056 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز کورونا کا ایک مریض انتقال کر گیا، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 245 ہو گئی۔ وزارت نے کورونا کے باعث مرنے والے مریضوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ تمام زیر علاج مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی۔ عوام کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی مہم میں حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سماجی فاصلے کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ رش والے مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ ابوظہبی کے 3,50,000 رہائشی خیرات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران سماجی تعاون کی اتھارٹی مان کے ذریعے شروع کردہ ٹوگیدر وی آر گڈ پروگرام سے ابوظہبی میں 3,50,000 سے زیادہ افراد مستفید ہوئے ہیں۔ اس اقدام کے تحت رمضان المبارک کے دوران ابوظہبی، العین اور زفرہ کے 35 کمپلیکس میں 3 لاکھ کارکنوں کو 11 ملین سے زیادہ کھانا پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ ابوظہبی سوشل سپورٹس اتھارٹی کے ساتھ شراکت میں چاول، پاستا، کھجور، پھلیاں، چائے، جیم اور نوڈلز سمیت 4,700 کھانے کی ٹوکریاں 22,000 افراد میں تقسیم کی گئی۔ اس اقدام سے سینکڑوں ہزاروں افراد کی مدد کی گئی ہے اور موجودہ معاشی اور صحت کی صورتحال کے دوران ایک حقیقی فرق پڑا ہے۔ محکمہ برائے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر مغیث خامس الخیلی نے کہا ہے کہ ماں نے لوگوں کو زیادہ باوقار زندگی گزارنے کی طاقت دی ہے اور میں اس پروگرام کو زبردست کامیابی
بنانے میں اپنا تعاون کرنے اور رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے ہر شخص کا بے حد مشکور ہوں۔ دبئی کے ولی عہد شہزادہ اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے عید الفطر کے پہلے دن کی صبح القوس میں دبئی پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے پر شیخ حمدان دبئی ایمبولینس کا دورہ کیا اور پھر دبئی کے اسٹیٹ سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر روانہ ہوئے، جہاں انہیں عید کے دوران نافذ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا گیا۔ شیخ حمدان نے بعد میں ٹویٹ کیا، آج میں نے عید الفطر کے پہلے دن میں پولیس، سیکیورٹی، سول ڈیفنس اور ایمبولینس ٹیموں کے فریق سے ملاقات کی اور میں نے اس موقع پر انہیں مبارکباد پیش کی، ان سب کو نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہر وقت فرض، وفاداری اور ڈیوٹی سے وابستگی، معاشرے کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ذمہ دار اداروں کی مکمل تیاری اور اعلیٰ کارکردگی سے ہمارا اعتماد قائم ہوتا ہے۔ کینیا میں پھنسے ہوئے بچے نے دبئی کے گھر واپس جانے کی ویڈیو اپیل کی ہے۔ 9 سالہ معیز حسین 13 مارچ کو اسکول کے ساتھی اور ان کی والدہ کے ساتھ کینیا کے دارالحکومت روانہ ہوئے۔ نیروبی میں پھنسے ہوئے ایک ہندوستانی بچے نے جمعرات کو اپنی 10ویں سالگرہ سے قبل دبئی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے مدد طلب کی ہے۔ گریڈ 5 کا طالب علم معیز حسین موسم بہار کے وقفے پر اسکول کے طالب علم عبدالی مرتضیٰ اور اس کی والدہ کے ساتھ 13 مارچ کو کینیا کے دارالحکومت روانہ ہوا تھا۔ وہ 2 اپریل کو واپس آنے والا تھا، لیکن کووڈ-19 کی پرواز معطلی کی وجہ سے پھنس گیا۔ کینیا میں پھنسے ہوئے لڑکے نے سالگرہ کے موقع پر دبئی واپس آنے کی اپیل کی۔ معیز نے وطن واپس آنے کی جذباتی اپیل کی ہے۔ انہوں نے گلف نیوز کے ساتھ شیئر کی گئی ویڈیو میں کہا، مجھے کینیا میں پھنسے ہوئے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ میں واقعی بیمار ہوں اور اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ ملنے دبئی واپس جانے کے لیے بے چین ہوں۔ میں 28 مئی کو اپنی 10ویں سالگرہ منا رہا ہوں اور میں اسے اپنے والدین کے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ہے جو دبئی میں میرے گھر بحفاظت پہنچنے میں میری مدد کر سکے؟ معیز نے کہا، جو 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کی والدہ ختیجہ، جو 7 ماہ کی حاملہ ہے، نے بتایا کہ وہ پریشان ہیں۔ میرا بیٹا افسردہ ہے، وہ دن میں بیشتر وقت روتا رہتا ہے۔ اس کے دوست کے اہل خانہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے نیروبی سے معیز کے ذریعے بھیجے گئے واٹس ایپ پیغامات کو شیئر کیا۔ عید الفطر اس بار کورونا کی وجہ سے اتنی دھوم دھام سے نہیں منائی جا سکے گی، شیخ محمد بن زاید ال نہیان۔ عید الفطر اس بار کورونا کی وجہ سے اتنی دھوم دھام سے نہیں منائی جا سکے گی جیسا کہ روایتی طور پر منائی جاتی رہی ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور اماراتی فوج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے اس موقع پر ایک خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے اماراتی اور تارکین وطن سے اپیل کی ہے کہ وہ محفوظ رہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، خصوصاً عید کے دنوں کے دوران سماجی فاصلوں کے ضوابط کی پابندی کریں تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ آن لائن اجلاس کے دوران انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، آئیں ہم سب مل کر عید الفطر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے منائیں، کیونکہ ہم وبا کو پھیلانا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک شخص کی وبا کا شکار ہونے سے دیگر کئی افراد متاثر ہوتے ہیں۔ ماسک پہننا، ہاتھوں کا باقاعدگی سے دھونا، سماجی فاصلے کی پابندی کرنا اور گھر سے باہر کم سے کم نکلنا، ان سب باتوں سے آپ کے کورونا کا شکار ہونے اور اس مرض کو دوسروں تک منتقل ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو، بزرگوں اور چھوٹے بچوں اور صحت کے مسائل سے دوچار افراد کو کورونا سے بچانا بہت اہم ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے بھی ہم بچیں اور جو بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ شیخ محمد زاید ال نہیان نے اجلاس کے دوران مزید کہا کہ عید کی خوشیاں ٹیکنالوجی کے ذریعے منائیں، پچھلے مہینوں کی کامیابی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ شیخ محمد نے آن لائن اجلاس کے دوران صحت، پولیس، ایمرجنسی اہلکاروں کے علاوہ رضاکاروں سے بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر ایک غیر ملکی رضاکار نے شیخ محمد کو اسکرین پر دیکھنے اور ان سے بات چیت کرنے پر انتہائی خوشی اور احسان مندی کا اظہار کیا، جس پر شیخ محمد نے وعدہ کیا کہ کورونا کی وبا ختم ہونے کے بعد وہ اس سے ملاقات بھی کریں گے اور اسے گلے بھی لگائیں گے۔ عید الفطر پر مصر میں ہزاروں قیدی رہا۔ مصری حکام نے عید الفطر کے موقع پر اتوار کو 5532 قیدی رہا کر دیے۔
مصر میں عید الفطر کا تہوار نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بے نظیر حفاظتی اقدامات کے ماحول میں منایا گیا۔ سکائی نیوز کے مطابق مصری وزارت داخلہ کے ماتحت محکمہ جیل خانہ جات نے رہائی کے سرکاری فیصلے پر عمل درآمد کے لیے متعدد کمیٹیاں قائم کر دی تھیں جنہیں ایسے قیدیوں کی فہرستیں تیار کرنے اور انہیں رہا کرنا تھا۔ مصری حکومت ہر سال عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 6 اکتوبر کے موقع پر ایسے قیدیوں کو رہا کرتی ہے جو جیلوں میں اچھے چال چلن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سرکاری معافی کے لیے مقرر پالیسی کے ضوابط پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ مصر نے اس سال دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح عید کا تہوار سخت حفاظتی اقدامات کے ماحول میں منایا ہے۔ مصری حکومت مارچ سے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اسکول، یونیورسٹیاں، اسپورٹس کلبز، قہوہ خانے، کافی ہاؤس بند کیے ہوئے ہیں۔ بڑے اجتماعات کے مراکز بھی پابندی لگائے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں جزوی کرفیو بھی لگائے ہوئے ہیں۔